ذرا کون پورا کر رہا ہے یہ منصوبہ؟ ذرا کھڑے ہو جائے، میں کل سے سنگ بنیاد چاہتا ہوں، ذرا کھڑے ہو جائے۔ بس کوئی ہنس رہا ہے، کوئی نیچے کو منہ کر رہا ہے، کوئی اوپر کو کر رہا ہے۔ خزانے قدرت ان مولویوں کی جیب میں الٹ کے ایسا آ گیا ہے، آپ نے اپنا میں، اپنا کچھ، اپنی زکات، اپنا فطرہ وہ ان مولویوں کو دے کر اتنا احسان عظیم کر دیا ہے۔ آپ کی زکات کے پیسے ہیں، آپ کو دینے تھے یا مجھے لینے تھے؟ آپ کی ذمہ داریاں تھی، آپ نے وہ زکات و فطرے کے پیسے دے کر اور اعتراضات کی بوچھار شروع کر دی ہے۔ اب حضرت نے کہا آپ کو معلوم ہے در در کی یہ مولوی بھیک مانگ کر کس طرح آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ اگر ہم اسکول پر پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا کہ ہم یہ حفظ کے بچے پڑھا سکیں، اور اگر حفظ والوں پر خرچ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں بچتا کہ ہم کالجز قائم کریں۔ کالجز آپ کا کام تھا، مدارس ہمارا کام تھا۔ مقابلہ کر کے بتاؤ کہ آپ کتنے کامیاب ہو اور ہم کتنے کامیاب۔ ہر ایک مسجد کو امام الحمدللہ ان مدارس اسلامیہ نے دیا ہے، ہر مصلی پر، ہر اسٹیج پر خطیب ان مدارس اسلامیہ نے دیا ہے۔ کون سا جلسہ ایسا ہے کہ آپ نے خطیب طلب کیا ہو اور مدرسوں سے کوئی خطیب آپ کو میسر نہ آیا ہو؟ مجھے جواب دیں کہ 2% حد سے حد میرے ایک محتاط اندازے کے مطابق اس مدارس کی دنیا سے لوگ وابستہ ہوں گے، 98% آپ لوگ ہو۔ آپ بتاؤ، جب مجھے ڈاکٹر کی ضرورت پڑی، جب مجھے سرجن کی ضرورت پڑی، جب مجھے وکیل کی ضرورت پڑی، جب مجھے بیرسٹر کی ضرورت پڑی، جب مجھے انجینئر کی ضرورت پڑی، کیا تم نے کوئی ماہر مسلم ہمیں عطا کیا ہے؟ اور دیا ہے؟ ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں، زچہ بچہ کی ڈلیوری کے لیے بھاگے پھرتے رہتے ہیں، کوئی مناسب درجے کا مؤثر ترین عمدہ ترین ہاسپٹل مسلمانوں کا میسر نہیں آتا۔ ساری ذمہ داریاں انہی مولویوں کی ہو گئی تھی۔ الحمدللہ ان علماء نے جو بیڑا اٹھایا اس کو منزل تک پہنچانے کی جد و جہد کی، اور اس کے معنی یہ نہیں کہ میں اس عصری میدان کا مخالف ہوں، میں اس عصری میدان کا بہت بڑا داعی ہوں۔ میں نے جانا ہے، میں نے سمجھا ہے۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا ہدایہ پڑھاتے ہوئے کہ صاحبہ ہدایہ لکھتے ہیں کہ مائل مسلم لیڈی ڈاکٹروں کا بھی ہونا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم تو لڑکیوں کو اسکول پڑھانا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن ایسے انتظامات کہ وہ مناسب ترین ہو جائے اور پوری حفاظت کے ساتھ لیڈی ڈاکٹروں کا ہونا انتہائی درجے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ سب باریکیاں سمجھتے ہیں، لیکن ضرورت اس کی ہے جب جس مدرسے کو اللہ نے اسباب عطا فرمائے ہے اس طرف بھی توجہ پورے طور پر ہے۔ میں نے شاید اس سے پہلے عرض کیا تھا، آپ دارالعلوم وقف دیوبند کا اگر شعبہ انگریزی دیکھ لیں اور وہاں کے طلبہ سے گفتگو کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیشتر کالجز ایسے ہوں گے کہ وہاں پر انگریزی پر اتنا عبور نہیں ہوگا جتنا ان داڑھی ٹوپیوں والوں کو وہاں طلبہ کو عبور اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں، جتنے ہاتھ پیر اور جتنا میدان اللہ دیتا ہے ہم اس طرف پورے طور پر متوجہ ہیں۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ان اعتراضات کے ذہن میں آنے سے اور ان کی بوچھار سے ان علماء کی نشستوں کو بیکار نہ سمجھو اور ان کی اہمیت اور عظمت اور تقدس کو پامال نہ کرو، ورنہ تو آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ترین امر ہو جائے گا۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، آج پھر اور عرض کر دیتا ہوں کہ خانقاہوں میں بیٹھ کر یہ علماء تھوڑا تھوڑا علم سکھاتے ہیں۔ جن کو موقع بڑے علوم حاصل کرنے کا میسر نہیں آیا
اور سارے اس دنیا کے اندر علامۃ الدہر نہیں بنتے. عادت اللہ ایسی ہے مدرسوں میں بھی پڑھنے والے علامہ کچھ ہی بنا کرتے ہیں. وہ حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ ایک مرتبہ مسجد قدیم میں خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جو طلبہ کا جمع غفیر ہے ان میں رازی اور غزالی دو چار ہی کوئی ہوں گے، لیکن ان کی پیشانی پر لکھا نہیں ہے کہ یہ رازی اور غزالی ہے، نہ ہم پڑھ پاتے ہیں. اس لیے ایک بھیڑ اکٹھی کرنی پڑتی ہے کہ اسی بھیڑ میں سے رازی اور غزالی پیدا ہو جائیں گے. تو ہر ایک رازی اور غزالی نہیں ہوتا، مگر اسی بھیڑ میں رازی اور غزالی ہوتے ہیں. اور پھر ایک صاحب دل جب پیدا ہو جاتا ہے تو احوال اور حالات اللہ رب العزت کی طرف سے بدل جاتے ہیں. وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر تو اکیلے ہی چلنا پڑتا ہے، مگر خداوند قدوس ایک جمع غفیر اور ایک کارواں عطا فرما دیتے ہیں. آپ نے خانقاہوں میں وابستگی اختیار کی. ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن میں کوئی وابستہ ہے جلال آباد سے، کوئی وابستہ ہے گنگو سے، کوئی وابستہ ہے دیوبند سے، کوئی وابستہ ہے رائے پور سے، کوئی وابستہ ہے جھنجانے سے. یہ ہمارے علاقے کی خانقاہیں ہیں مشہور و معروف، اور کوئی تھانہ بھون سے وابستہ ہے. تو یہ وابستگی انتہائی درجے مفید ترین ہوتی تھی. عجیب سی صورتحال ہمارے یہاں حضرت ٹائم بہت زیادہ تو نہیں ہو رہا آپ کا. ہمارے یہاں عجیب صورتحال، باغوں والی ایک مشہور گاؤں ہے وہاں پر، اور وہاں کا ایک مشہور مدرسہ ہے. تو زیادہ تر لوگ اس زمانے وابستہ تھے ہمارے حضرت جلال آبادی علیہ الرحمہ سے. حضرت شاہ مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی نور اللہ مقدہ سے. انہی کے فیض یافتگان میں حضرت مولانا حکیم ذکی الدین صاحب تھے پرنام بیٹ والے. تو اللہ رب العزت نے ان کو بڑا کمال عطا فرمایا تھا. ان کے یہاں ضوابط تھے، روابط تھے. تو کچھ احباب باغوں والی سے آئے، وہاں پر جانور بکتے ہیں، بیل بھینس وغیرہ، اور ان کا ایک ہفتے میں ایک دن بازار لگتا ہے. تو وہاں باغوں والی سے کچھ لوگ آئے صبح سویرے حضرت کی خدمت میں، اور جناب دستک دی. حضرت تھوڑی دیر کے بعد خانقاہ میں تشریف لائے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے کچھ نصیحت فرمائی اور اس کے بعد پوچھا بھائی تمہارا کوئی کام؟ جی حضرت مجھے اہلیہ بیمار ہے، دعا کرانی. بھائی آپ کا کوئی کام؟ حضرت وہ ایک مقدمہ ہے کامیابی کے لیے دعا کرانی. لوگ اپنے اپنے عرض کرتے رہے. یہ باغوں والی کے 6-7 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک بڑے میاں نے مجھے خود یہ بات سنائی. تو ان سے پوچھا بھائی تم لوگ کے لیے ہم سب باغوں والی سے آئے ہیں، کس سلسلے میں آنا ہوا؟ حضرت آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. حضرت آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. بھائی کوئی کام تو نہیں تھا؟ کام ہو تو بتا دینا. کہ نہیں بس حضرت بس آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بھائی وہ جو اچھے جانور ہوتے ہیں وہ پھر چھٹ جاتے ہیں. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بازار میں اچھے جانور آتے ہیں وہ پھر چھٹ جاتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پانی ہو گئے، گردن نہ اٹھا پائے. ہم تو آئے تھے بیل خریدنے اور ہم نے سوچا حضرت جی سے بھی مل لیں. حضرت جی نے جب پوچھا تو ہم نے کہا ہم تو حضرت ہی کی زیارت کے لیے آئے، حالانکہ بیل خریدنے آئے تھے. ذیلی طور پر حضرت کی زیارت کرنی تھی. حضرت کے قلب کے اوپر القاء ہو گیا، الہام ہو گیا کہ یہ اصلاً بیل خریدنے کے لیے آئے. وقت تھوڑا بچا ہوا تھا، وقت گزاری کے لیے یہاں بھی آ گئے. اخلاص نیت ضروری ہے. حضرت مطلع ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ اچھے جانور اور بیل چھٹ جاتے ہیں، اب تم اٹھ کے چلے جاؤ. اب ہمیں پتا چلا کہ حضرت کو تو پہلے سے علم ہے کہ ہم حضرت کے پاس اصلاً نہیں آئے، اصلاً ہم بیل خریدنے کے لیے آئے ہیں. وہ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ میں
حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے یہاں اس طرح خانقاہ میں لوگ آتے، علماء بھی اور عوام بھی آتے تھے، سب کی بھیڑ لگی رہتی۔ حضرت وہاں پر تربیت کا ایک طریقہ متعین فرماتے اور اسی طریقے پر روزانہ تربیت ہوتی۔ کبھی ذکر کی مجلس ہے، کبھی فکر کی مجلس ہے، کبھی تعلیمی مجلس ہے، وہ الگ الگ مجلسیں چلتی۔ ذکر کی مجلس میں حضرت بذات خود تشریف لاتے تھے اور ذکر کراتے تھے۔ حضرت جو ہے ذکر کیا کراتے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تسبیحات یہ پڑھتے رہتے اور لوگ ساتھ ساتھ ذکر کرتے۔ اس کے میں آنے کا کئی مرتبہ وہ آ چکے تھے تو کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ حضرت جی عجیب و غریب بات ہے، جب بھی میں آتا ہوں پہلا کلمہ ہی یاد کراتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ پہلا کلمہ، اس سے آگے سبق بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ یہی سبق چلتا رہے گا۔ دوسرے یہ ہے کہ چلو ہم عوام ہیں، جانتے ہیں یا نہیں جانتے، پہلا کلمہ رکھوا دو۔ یہ اتنے بڑے بڑے مولوی، اتنے بڑے بڑے جبت العلماء، قبۃ الفضلاء، یہ تمام آتے رہتے ہیں، ان کو بھی آپ پہلا ہی کلمہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور وہ بھی خاص انداز حضرت کا ہوتا تھا، جب یوں کہتے لا الہ تو گردن ادھر جو ہے دائیں طرف اٹھاتے، اور جب الا اللہ کہتے تو گردن بائیں طرف گراتے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسے گردن دائیں طرف اٹھاتے اور بائیں طرف گراتے۔ یہ گردن کو حرکت دینے، اس دیہاتی نے پوچھا کہ کلمہ ہی پڑھنا ہے تو یوں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حفظ کے بچے ہیں، ہم نے تو پورے ہندوستان میں دیکھا ان کی درسگاہوں میں جا کر کہ یہ کبھی قرآن یوں نہیں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے نہیں پڑھتے، بلکہ یہ قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ ہل ہل کے قرآن پڑھتے، بغیر ہلے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے بچوں کو؟ نہیں، یہ سارے ہل ہل کے قرآن پڑھتے ہیں، ہل ہل کے قرآن پڑھتے ہیں۔ بغیر ہلے کیوں نہیں پڑھتے؟ پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے، جیسے بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہیں گے، کچھ سناتے رہیں گے، کچھ بھی کرتے رہیں گے۔ جہاں انہوں نے یاد کرنا شروع کیا، خود وہ خود بغیر کسی استاد کے کہے، کبھی کسی استاد نے نہیں کہا کہ ہلو، یہ بغیر کہے ایٹومیٹکلی ہلنا شروع کر دیتے ہیں، حال ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ تو کیسے حال طاری ہوتا ہے؟ حضرت کی مجلس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ حضرت جو ہے اس طرح کی ذکر کرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اس دیہاتی نے پوچھا کہ یہ گردن کو ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کلمہ ہی پڑھنا تو سیدھے سادھے پڑھ لیں۔ تو حضرت نے دیہاتی کا سوال تھا، دیہاتی انداز میں آسان کر کے سمجھایا، اور ہم بھی ان کی بنسبت دیہاتی ہیں، ہم بھی آسان ہی کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت نے سمجھایا کہ بھائی دیکھو، آپ کے گھروں کے اندر چھلنی ہے آٹا چھاننے کی، آپ جب آٹا چھانتے ہیں تو چھلنی اس میں سوراخ ہی سوراخ ہوتے ہیں، چھلنی ہمیشہ مشبہ بھی بنتی ہے، کبھی مشبہ نہیں بنتی، اور آٹا وہ بھی انتہائی درجے باریک ہے، وہ بھی مشبہ بھی ہے، تو آٹا بھی باریک اور چھلنی میں سوراخ بھی بہت زیادہ۔ لیکن جب آٹا چھلنی میں یوں ڈال دیا جائے، اگر اسے نہ ہلائیں اور یوں لیے بیٹھے رہیں تو آٹا نیچے جاتا ہے یا اوپر ہی رہتا ہے؟ حالانکہ بہت سوراخ ہے اس میں اور بہت باریک ہے آٹا، مگر آٹا نیچے نہیں آتا۔ ہاں، چند ذرات گر گئے تو گر گئے، مگر ان کو ذرات کہا جائے گا، آٹا نہیں کہا جائے گا۔ اور جب عورتیں اس کو یوں ہلاتی ہیں تو ہلانے کی برکت سے اس حرکت میں اللہ نے برکت رکھی ہے کہ وہ سارا چھن چھنا کر آٹا نیچے چلا جاتا ہے، اور کنڈا جو نیچے رکھا ہوا تھا اس میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جو بھوسا اس کے اندر تھا وہ اوپر اکٹھا ہو جو اوپر رہ جاتا ہے۔ ابھی تک جب وہ نکال کے چھلنی میں ڈالا تھا، اس سارے کا نام کیا تھا؟ آٹا۔
باندھ دیا گیا. اب اس کے دو نام ہو گئے. ایک ہو گیا آٹا جو نیچے ہے اور ایک ہو گیا خس و خاشا بھوسا جو اوپر ہے. اب حالانکہ اس سے پہلے وہ بھوسا بھی آٹے میں رہ کر آٹا ہی تھا لیکن اب وہ الگ ہو گیا. اب اس کے دو نام ہو گئے. نیچے جو نکل گیا وہ کنڈے میں ہے اور وہ لائق استعمال ہے انسانوں کے لیے اور اوپر جو رہ گیا وہ لائق استعمال ہے جانوروں کے لیے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر تھوڑا علم ہے یا زیادہ علم ہے. آپ عالم کبیر ہیں, عالم جلیل ہیں, محدث ہیں, مفکر ہیں, مفکر ہیں, کچھ بھی ہے یا معمولی سا تھوڑا سا علم آپ کے پاس ہے, باہر ایک وہ علم آپ کے دماغ کے اندر آتا ہے اور وہاں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے. دماغ بحیثیت چھلنی اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ اس دماغ میں خس و خاشاک اور اچھا اور برا تمام آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ ساری دنیا میں جو علوم حاصل کیے جاتے ہیں وہ دماغ کے لیے علوم حاصل کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب اہل اللہ کی نسبت میسر آتی ہے اور یہ خانقاہی نظام میں الگ الگ تربیت کے انداز اور اسالیب ہیں. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس سر کو جب اللہ کہتے ہوئے حرکت دی جاتی ہے, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, تو پھر اس حرکت کی برکت سے اس چھلنی میں رکھا ہوا علم چھن چھنا کر نیچے آتا ہے. جو اوپر رہ جاتا ہے وہ جانوروں کی خوراک ہے. جس کے دماغ تک علوم ہے وہ سمجھتا ہے میرے پاس علوم ہے, مگر وہ جانوروں والا علم رکھتا ہے. وہ علم اس کو انسان بنانے کی ضمانت کبھی نہیں دے سکتا, کبھی نہیں دیتا. وہ اولئک کالانعام بل هم اضل, قرآن کریم نے ارشاد فرمایا. اور جو چھن چھنا کر نیچے اتر گیا ہے, نیچے اللہ رب العزت نے بائیں طرف اس لیے حرکت دلواتا ہوں الا اللہ کہتے ہوئے کہ بائیں طرف اللہ نے نیچے ایک کنڈا, ایک برتن رکھا ہے, ایک دل آپ کے سینے کے اندر بائیں طرف فٹ کیا ہے. وہ جو چھن چھنا کر علم اس سینے والے کنڈے میں, اس دل میں اتر گیا ہے, وہ اب تک اس کا نام خارے کا علم تھا, لیکن اب جو اوپر رہ گیا اس کو آپ علم کہتے ہیں اور مرقات منطق کی تعریفات اس پر منطبق کر لیں. لیکن جو چھن چھنا کر نیچے دل کے اندر اتر گیا ہے اس کا نام اب علم نہیں رہا, اس کا نام ہو گیا معرفت ربانی. معرفت ربانی, من عرف نفسه فقد عرف ربه. اس نفس کو اللہ رب العزت نے وہ کمال عطا فرمایا. مجھے کہنا یہ ہے کہ جس طرح رجال کار ہے ایسے کتاب انتہائی درجے ضروری ہے, اور جیسے کتاب انتہائی درجے ضروری ہے ایسے رجال کار سے قطعی طور پر مفر نہیں. اس لیے آپ کی وابستگی کسی نہ کسی اہل دل سے اگر ہے تو آپ کے لیے ضمانت ہے, اور اگر نہیں ہے تو اپنے کاموں کے اوپر نظر ثانی کرو, اپنے کاموں کے اوپر نظر ثانی کرو. زندگی جب تک علماء سے وابستہ, اہل اللہ سے وابستہ نہیں ہوتی اور کتابوں سے وابستہ نہیں ہوتی, خالی نہ اہل اللہ کارآمد ہے نہ خالی کتاب کارآمد ہے. اس سے آگے بات تو بڑی طویل عرض کرنے کو من کرتا ہے, لیکن یہ ذکر, یہ فکر اسی کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ قرآن کریم ہے. اسی لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. تقریباً مفسرین متفق ہیں کہ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن کریم ہے, اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. جب مطلق ذکر قرآن کریم میں بولا جائے تو پھر اس سے مراد قرآن کریم کی ہوگا. قرآن کریم یہ سب سے اعلیٰ اور سب کا
سب اذکار کا مجموعہ ہے، منبع ہے، اصل ذکر قرآن کریم ہے۔ من اعرض عن ذکری، قرآن کریم سے غفلت اور اعراض یہ دنیا میں بھی نقصان دہ ہے، آخرت میں بھی نقصان دہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، دنیا میں مشکل ترین معاملہ ہو جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، بہرحال افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اللہ کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ہدایت کے جو دو وسیلے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، دونوں کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اسی کی ایک کڑی مدرسہ عبداللہ بن زید کی یہ محنت ہے۔ یہ ہمارے مفتی عبد الرحمن صاحب ہیں، پوری کمیٹی ہے، رفقائے کار ہیں، اور جناب یہ طلبہ ہیں اور بچے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دینی ہدایت اور رہنمائی کا اہم ترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ ہمارے بہت ہی مشفق، محترم اور مکرم اور بہت ہی مقدس ترین شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد